السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، میں نے اب تک آپ لوگوں کو چوتھا قاعدہ حروف مدہ کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بتا چکے ہیں، اور پہلا قاعدہ سے لے کر چوتھا قاعدہ تک میں آپ لوگوں کو پھر سے میں بتانا چاہتا ہوں کہ پہلا قاعدہ حرکات کو کہتے ہیں۔ حرکات یعنی زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، الگ الگ کہنے سے حرکت کہتے ہیں، اور حرکت والے حروف کو کیسے پڑھتے ہیں؟ جلدی جلدی پڑھتے ہیں۔ اس کے بارے میں نے خوب تفصیل کے ساتھ آپ کو بتا چکے ہیں۔ دوسرا قاعدہ ساکن، جزم والے حروف کو ساکن کہتے ہیں، اور ساکن والے حروف کو ملا ملا کے پڑھتے ہیں۔ تیسرا قاعدہ تنوین، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تنوین اور نون ساکن پڑھنے میں برابر ہیں۔ نون ساکن اور تنوین کا 4 قاعدہ نکلے گا، اس کے بارے میں بھی میں نے آپ کو تفصیل کے ساتھ بتا چکے ہیں۔ چوتھا قاعدہ حروف مدہ۔ حروف مدہ یعنی کھنچنے والا حروف، اور وہ 3 ہیں: الف مدہ، یا مدہ، واو مدہ۔ الف سے پہلے زبر الف مدہ، یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ، واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ۔ یہ تینوں جو ہے حروف مدہ کہتے ہیں، اور حروف مدہ ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ اس کے بارے میں اچھی طرح آپ لوگوں کو بتا چکے ہیں۔ اور آج کا سبق ہے حروف مدہ کی طرح، اور آج کا قاعدہ نمبر کتنے ہیں؟ 5واں قاعدہ، اور 5واں قاعدہ کا نام حروف مدہ کی طرح۔ اور حروف مدہ کی طرح کون کون ہیں؟ ایک تو یہ ہے خرا زبر، ایک کیا ہے؟ خرا زبر، اور دوسرا کیا ہے؟ خرا زیر، اس کو کھری زیر بھی کہتے ہیں، دونوں کہہ سکتے ہیں آپ، کھری زیر یا خرا زیر۔ تیسرا نمبر یہ ہے الٹا پیش، کہ خرا زبر خرا زیر الٹا پیش، یہ تینوں جو ہے یہ تینوں حروف مدہ کے برابر ہیں۔ کیسے برابر ہیں میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ خرا زبر دکھائی دیں، خرا زبر دکھائی دے، جیسے کہ آپ کو سبق میں دکھا رہا ہوں، جیسے کہ دیکھو آپ ہر ایک حروف میں دیکھیے خرا زبر ہے نا، تو یہ خرا زبر جب بھی قرآن کی کسی بھی جگہ میں اگر آپ کو دکھائی دے تو اس کو الف مدہ کی طرح کہا جائے گا، ٹھیک ہے؟ ہاں، الف مدہ کی طرح کہا جائے گا۔ اور اگر آپ سے سوال کیا جائے کہ یہ کون سا قاعدہ ہے؟ الف مدہ کی طرح، کیوں؟ الف کے اوپر خرا زبر آیا، کھینچیں گے نہیں کھینچیں گے، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ با خرا زبر با کون سا قاعدہ ہے؟ الف مدہ کی طرح۔ کیسے پتہ چلا؟ با کے اوپر خرا زبر آیا اور خرا زبر آیا، ٹھیک ہے، الف مدہ کی طرح ہو گیا، تو کھینچیں گے نہیں کھینچیں گے، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ تا خرا زبر تا کون سا قاعدہ ہے؟ الف مدہ کی طرح۔ کیسے پتہ چلا؟ تا کے اوپر خرا زبر دکھائی دیا۔ یعنی اسی طرح آپ قرآن کے اندر میں بھی، سپارہ کے اندر میں بھی، کسی بھی عربی کی کتاب میں آپ خرا زبر دکھائی دیں تو اس کو آپ کہے گا الف مدہ کی طرح، ٹھیک ہے؟ ہاں، اور ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ اور یہ خرا زبر جو ہے یہ الف مدہ کی طرح کیوں ہے؟ کیونکہ دیکھیے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، حمزہ خرا زبر آ، با خرا زبر با، تا خرا زبر تا، سا خرا زبر سا۔ اسی طرح آپ یا تک پڑھیں گے، اور اسی طرح پڑھنا آپ نے الف مدہ میں بھی پڑھ چکے۔ مثال کے طور پر دیکھیے یہاں پہ حمزہ الف زبر آ، با الف زبر با، تا الف زبر تا، سا الف زبر سا۔ تو حضرات سمجھ میں آیا نا؟ جس طرح الف مدہ کا پڑھنے کا جو انداز ہے وہی انداز آپ خرا زبر میں بھی پڑھ رہے ہیں۔ پڑھنے کا طریقہ ایک ہی ہے اور کھینچنے کا طریقہ بھی ایک ہی ہے، لیکن لکھنے کا طریقہ الگ الگ ہے۔ یہاں میں خرا زبر ہے، وہاں میں الف مدہ ہے، ٹھیک ہے نا حضرات؟ اس کے بعد آگے میں جائیے، خرا زیر، حمزہ یا زیر ای، با یا زیر بی،
سوری، حمزہ خرا زیر ای، با خرا زیر بی، تا خرا زیر تی، سا خرا زیر سی. تو اسی طرح آپ آخر یا خرا زیر ای تک پڑھنا ہے. ٹھیک ہے نا حضرات؟ تو یہ پڑھنے کا جو انداز ہے آپ نے پہلے یا مدہ میں بھی پڑھ چکے ہیں، جیسے حمزہ یا زیر ای، با یا زیر بی، تا یا زیر تی، سا یا زیر سی. تو سمجھ میں آیا حضرات؟ جس طرح خرا زیر کا جو سبق ہیں یہ پہلے والے یا مدہ کی طرح پڑھتے ہیں، کھینچنے میں بھی اور پڑھنے میں بھی، لیکن لکھنے میں الگ الگ ہے. تو چلے آگے. الٹا پیش میں حمزہ الٹا پیش او، با الٹا پیش بو، تا الٹا پیش تو، سا الٹا پیش سو. تو حضرت سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ اسی طرح آپ آخر یا تک پڑھنا ہے، اور اس کا انداز آپ نے پہلے واو مدہ میں بھی پڑھ چکے ہیں، جیسے کہ حمزہ واو پیش او، با واو پیش بو، تا واو پیش تو، سا واو پیش سو. تو حضرت سمجھ میں آیا نا؟ جس طرح الٹا پیش کی آواز جو ہے اور کھینچنے کا انداز جو ہے وہ واو مدہ میں بھی پڑھ چکے ہیں. یعنی قرآن کے اندر کسی بھی جگہ میں اگر آپ کو کھڑا زبر دکھائی دے، اگر آپ سے پوچھنے لگے کہ یہ کون سا قاعدہ ہے، تو یہ الف مدہ کی طرح، کھڑا زیر دکھائی دے تو یا مدہ کی طرح، الٹا پیش دکھائی دے تو واو مدہ کی طرح. اسی طرح آپ جواب دینا پڑے گا، اور کھینچیں گے نہیں کھینچیں گے، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. تو پڑھتے ہیں، چلو ابھی یہ الف مدہ کی طرح سے لے کر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمزہ خرا زبر آ، دال زبر دا، آدہ، میم زبر ما، آدم. اسی طرح آمنا، مالکی، ابواہو، سماواتی، غاوینا، یا صالح، الہنا، ھذا کتاب، رسالاتی، ذالک. سمجھ میں آ رہا ہے نا حضرات؟ میں آپ سے ایک جملہ لیتا ہوں اور ان سے سوال کرتے ہیں. سین زبر سا کون سا قاعدہ ہے؟ حرکت. کیوں؟ سین کے اوپر زبر ہے. کھینچیں گے نہیں کھینچیں گے؟ نہیں کھینچیں گے. میم خرا زبر ما کون سا قاعدہ ہے؟ الف مدہ کی طرح. کیوں؟ میم کے اوپر خرا زبر ہے. کھینچیں گے نہیں کھینچیں گے؟ ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. واو خرا زبر وا کون سا قاعدہ ہے؟ الف مدہ کی طرح. کیوں؟ واو کے اوپر خرا زبر ہے. کھینچیں گے نہیں کھینچیں گے؟ ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. تا زیر تی کون سا قاعدہ ہے؟ حرکت. کیوں؟ تا کے نیچے زیر ہے. کھینچیں گے نہیں کھینچیں گے؟ نہیں کھینچیں گے. تو سمجھ میں آ رہا ہے نا حضرات؟ ویسے ہی آپ خرا زیر کے سبق میں بھی آئیے. ایلافی بہ عبادہ رسلہ نورہ وقیلہ ھذہ بکلماتہ بآیاتہ بکتابہ بیمینہ فیہ. یعنی کہ جہاں جہاں کھینچنے کو دکھائی دیا اس کو کھینچیے، اور جو جو کھینچنے کا نہیں دکھائی دیا اسی کو مت کھینچیے. تو یہاں سے بھی ایک جملہ لے لیتے ہیں. با زیر بھی حرکت. کیوں؟ با کے نیچے زیر ہے، نہیں کھینچیں گے. یا زبر یا کون سا قاعدہ ہے؟ یہ بھی حرکت ہے، نہیں کھینچیں گے. میم یا زیر می یہ کون سا قاعدہ ہے؟ آپ پڑھ چکے حروف مدہ. کیوں؟ یا ساکن سے پہلے زیر ہے، اور یہ ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. نون زیرنی حرکت. کیوں؟ نون کے نیچے زیر، یہ بھی نہیں کھینچیں گے. ہا خرا زیر ہی یہ یا مدہ کی طرح. کیوں؟ اس کی طرح. ٹھیک ہے، کیونکہ خرا زیر ہے تو یہ دو جگہ کھینچیں گے اور تین جگہ نہیں کھینچیں گے، اسی لیے بیمینہ. ٹھیک ہے ذرا. اسی طرح آپ پیش کا بھی سبق لے لیجئے. لہو داؤد رسولہ آیاتہ جنودہ تلاوتہ ورثہ موازینہ جعلہ
ماوریہ غاؤن قرینہ. آپ اچھی طرح اگر قاعدہ سمجھ لیے ہوتے تو جس انداز سے میں پڑھ رہا ہوں اسی سے آپ خود سمجھ رہے ہوں گے کہ یہاں کیوں کھینچا اور یہاں کیوں نہیں کھینچا. اس کے بارے میں نے آپ کو تفصیل کے ساتھ بتا چکے ہیں. جہاں جہاں واو مدہ ہے اور واو مدہ کی طرح ہے، جہاں جہاں یا مدہ ہے اور یا مدہ کی طرح ہے، جہاں جہاں الف مدہ ہے اور الف مدہ کی طرح ہے اس کو کھینچیے، اور حرکت جتنے ہیں اس کو مت کھینچیے. تو حضرات آج کے لیے اتنا کافی ہے. انشاءاللہ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ اچھی طرح قاعدہ کو سمجھتے چلے جائیے، اور جس دن آپ 15 قاعدہ مکمل ہو جائے گا اسی دن آپ کو بہت خوشی ملے گا، اور آپ بہت اتنا خوشی ہوگا کہ شاید آپ اس کا انداز بھی نہیں ہو سکے گا. تو اس لیے میں آپ سے دعا کی درخواست ہے کہ میں بھی خوش، آپ بھی خوش، اللہ بھی خوش، اور اللہ بھی راضی، اور آپ بھی مجھ سے راضی اور میں بھی اللہ سے راضی. ہم سب ایک ساتھ انشاءاللہ جتنے بھی آنے والے سبق ہیں اس کو خوب محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.